امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد؟ آج میں آپ کو وہ جواب بتانا چاہتا ہوں کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، جو کہ قرآنی جواب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کا جواب قرآن سے حل کیا تھا اور ہماری تربیت کی تھی، اور بہت پہلے سے اس معاملے کو حل کر دیا تھا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان کے بالمقابل گواہی دے گا، اور آپ کو ان سب کے بالمقابل گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے اور سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک چاہنے والے سے، اپنے ایک صحابی سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے شہر کے لوگ ہمارے جد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا تمام انبیاء سے افضل جانتے ہیں یا کمتر؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مولا، میرے شہر کے لوگ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء سے افضل نہیں مانتے، وہ انبیاء کو مقدم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام امیر المومنین سے افضل ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ تم ان کی بات کا جواب قرآن سے کیوں نہیں دیتے، تم ان کا مقابلہ قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے مولا، ہم ان کا مقابلہ قرآن سے کیسے کریں، ہم تو نہیں جانتے، آپ ہمیں بتائیں۔ امام نے جب سوال کیا تو در حقیقت اس میں ہماری ہی تربیت تھی، کیونکہ امام خود سوال کر رہے ہیں۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کو بعض چیزوں کا علم دیا، اب رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے علم کی وراثت کہاں گئی؟ اگر اس علم کا کوئی وارث ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس آیت کا آخر ہدف کیا ہوتا؟ اللہ نے کیوں کر یہ آیت اتاری کہ اگر اللہ کے ارادے میں اس قرآن کی کوئی وراثت ہی نہ ہوتی، اس علم کی کوئی وراثت ہی نہ ہوتی، کون ایسا فرد ہے جو قرآن کو کھول کھول کر بیان کرے، جو قرآن کے سارے خشک و تر جانتا ہو؟ یہ بہت ضروری تھا، ورنہ آیت کا ہدف کیا رہتا؟ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو تمام انبیاء کا علم عطا کیا، ہر چیز کا مفصل بیان عطا کیا۔ اب رسول اللہ تو تمام تر حکمتوں کے ساتھ دنیا میں آئے تھے، یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ ساری کی ساری حکمتیں لوگوں کو بیان کرتے، اسی لیے رسول اللہ نے اپنے علم کے وارثین کو اپنا علم عطا کیا۔ امام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ کے پاس تمام انبیاء کا علم تھا، رسول اللہ نے یہ سارا کا سارا علم منتقل کیا بِإِذْنِ اللہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور انہیں اپنے علم کا وارث ٹھہرایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک کلپ جو ہے نا وہ آصف سجاد زہرائی صاحب ہیں، شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بنائی ہے، اور اس نے کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کروں کہ علی علیہ السلام وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ چونکہ اس نے غلط دلیلیں دی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے دلائل کو جو ہے نا ان کی غلطیاں درست کی جائیں۔ تو مثلا وہ زہرائی صاحب جو ہے نا
وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے ان کو دلیل دی کہ باقی جو جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو بعض چیزوں کا علم تھا اور بعض چیزوں کا علم نہیں تھا، جبکہ وہ قرآن مجید کی اس نے آیت بھی پڑھی ہے سورۃ زخرف کی، اور آیت نمبر 63 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو بعض چیزوں کا علم تھا اور بعض چیزوں کا علم نہیں تھا، لیکن پھر وہ کہتا ہے امام جعفر صادق نے اس شخص کو دلیل دی کہ قرآن مجید میں ہے کہ تبیان لکل شیء، ان کے لیے ہے کہ وہ بعض کا لفظ ہے کہ بعض چیزوں کا علم تھا، اور قرآن مجید کے لیے کہا کہ تبیان لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم دیا گیا تھا اور بعض چیزوں کا علم کلی یعنی کہ نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا کلی علم حضرت علی علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ شفٹ کر دیا تھا، لہذا علی علیہ السلام کو جب علم کلی ہے اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے پیغمبروں کو بعض چیزوں کا علم دیا گیا تھا اور بعض کا نہیں، لہذا علی علیہ السلام اس علم کی بنا پر تمام پیغمبروں سے افضل ہو گئے۔ ویسے تو اس نے کوئی اس طرح کی کوئی آیت قطعی نہیں پڑھی جس سے ایک ہی مفہوم نکلے۔ میرے بھائیو ذرا سوچیں آپ، قطعی دلیل اس کو کہتے ہیں کہ ایسا دلیل ہو کہ جس کا دوسرا مفہوم نہ نکلتا ہو، دوسرا مفہوم نہ نکلے، ایک ہی مفہوم نکلتا ہو، ایک ہی اس کا جو ہے نا وہ تفسیر ہو، ایک ہی اس سے بیان ثابت ہو رہا ہو۔ اگر ایسا دلیل ہے جس کے کئی جو ہے مفاہیم نکلتے ہوں تو وہ پھر قطعی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا ان کی یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن مجید کی قطعی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبروں کو یہ چار درجے ہیں جو جنت میں لوگ جائیں گے۔ اب میں ان کی دلائل کو قرآن مجید سے رد کرتا ہوں، اور دیکھیں میرے جو دلیل ہے ان کا کوئی مفہوم دوسرا نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چار طبق کا بیان کر رہا ہے کہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ چار طبقے ہوں گے ان کے، وہ بھی انہی میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی کہ پہلا گروہ نبیوں کا ہے، دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا ہے، اور چوتھا گروہ ہے وصالحین کا۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہترین رفیق ہے۔ یہ 69 آیت ہے سورۃ النساء کی 69۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہے نا وہ گروہ چار گروہ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب یہ بتایا جائے کہ حضرت علی علیہ السلام ان میں سے کس گروپ کے ساتھ ہوں گے؟ صاحب ظاہر ہے نبیوں کے درجات پر تو حضرت علی نہیں ہے، تو باقی جو انبیاء سے نیچے ہیں وہ صدیق ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ ہم پوچھیں گے جتنے بھی شیعہ علماء ہیں وہ بتائیں کہ چار گروہوں میں سے آپ حضرت علی کو کس گروہ میں رکھیں گے؟ بس چار گروہ اللہ نے بتا دیے کہ جنت میں جانے والے یہ چار گروہوں میں سے ہی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے معلوم ہوا کہ حضرت علی انبیاء سے نچلے درجے میں ہیں، وہ صالحین صدیقین میں ہوں گے یا شہداء میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی اور آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے تھے اسحاق اور پھر یعقوب، فکلًا ہدینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلًا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی تھی، ونوحًا ہدینا من قبل، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی گئی تھی، ومن ذریتی داؤد اور سلیمان، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ایوب و یوسف، اور ایوب علیہ السلام کو بھی اور یوسف علیہ السلام کو بھی ہدایت کی گئی تھی، وہ موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھی ہدایت دی گئی تھی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح سے ہم جو ہے نا نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، سارے کے سارے صالحین میں سے تھے، و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان تمام کو ہم نے عالمین کے اوپر، ایک عالم نہیں ہے، عالمین کے اوپر فضیلت دی تھی۔ دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی عالمین ہیں ان میں زیادہ فضیلت والے یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام لیے تھے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، ایوب، سلیمان، یہ جتنے میں نے نام پڑھے قرآن مجید کی، یہ سورۃ انعام ہے اور آیت نمبر 85 ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں آیت نمبر 84، 83، آپ آیت پڑھیں آپ 84 اور 85، تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ تمام عالمین کے اوپر ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس عالمین کے اندر ہمیں مجھے بتاؤ کہ میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں یا نہیں ہے؟ اگر علی علیہ السلام بھی عالمین میں ہیں تو پھر صاحب ظاہر ہے یہاں تو نام لیا جائے، یہ کیسی بات ہے کہ یار میرے بھائیو کہ جو کم فضیلت والے ہیں، شیعہ اصول کے ساتھ ہے، جو کم فضیلت والے ہیں ان کے تو نام لیے جا رہے ہیں فضیلت بتانے کے لیے، اور جو زیادہ فضیلت والا ہے علی علیہ جو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ایک بھی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے کہ علی علیہ السلام کو ہمیں فضیلت دی۔ جو کم فضیلت والے ہیں، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا تقریباً ہر جگہ بہت ساری جگہوں پر ان کے نام آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کم فضیلت والے ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے پوری صورت ہے، ابراہیم کے نام سے پوری صورتیں ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو کم فضیلت والے ہیں ان کے تو نام بار بار لیے جا رہے ہیں، قرآن مجید بار بار لیتا ہے، اور جو زیادہ فضیلت والا تھا اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر شیعہ ہم عقیدے کو مانیں تو یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، جو زیادہ تھا شان والا فضیلت والا ان کا نام قرآن مجید لیتا نہیں ہے، اور جن کی کم فضیلتیں ہیں ان کے قرآن مجید کے اندر بار بار نام آتا ہے۔ نہیں، یہ قرآن مجید کے اندر نام آنا ہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور علی کا نام نہ آنا یہ ثبوت ہے کہ ان انبیاء سے وہ ادنا ہیں، اعلیٰ نہیں ہیں۔ تو یہ دوسرا یہ دلیل ہے میرا جو میں نے آپ لوگوں کو دیا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ تلک حسن فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرا پارہ ہے قرآن مجید کا، اس میں بھی یہی ہے کہ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے کچھ رسولوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، وہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جن کو فضیلت دی گئی ہے رسولوں میں سے وہ جو ہے نا رسول ہی ہیں، رسولوں میں سے جن کو فضیلت دی گئی ہے، بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے نا وہ رسول ہی ہیں، وہ غیر رسول نہیں ہے۔ تو بعضهم علی بعض، تو یہ بعض کو بعض یہ بھی قرآن مجید بتا رہا ہے کہ رسولوں کو اوپر جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ رسول ہی ہیں، وہ غیر رسول نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات جو ہے نا یہ تو دلائل ہے قرآن مجید کے۔ پھر وہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے نا اس کو بھی آپ دیکھیں، سورۃ زخرف اور آیت نمبر 63 ہے، عیسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمت بل ابین لکم
بعد الذی تختلفون فیہ، یہاں پر بعد کا لفظ یہ نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم دیا گیا تھا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وہ جو اختلاف کرتے تھے وہ ان بعض اختلافات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، دلائل دیے تھے۔ بعض اختلافات ان کے درمیان میں، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، کچھ اختلافات ایسے تھے جن کے حل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل دیے، یعنی کہ باقی جو ان کے درمیان میں اختلافات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت ہی نہیں دی۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ بینات اور دلائل نہیں دیے گئے تھے، تو یہ بات وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ اعراف اور آیت نمبر 145۔ آپ اس میں دیکھیں کہ یہ الفاظ وہاں پر بھی بعض کا نہیں ہے، کل کا لفظ ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت لکھی تھی۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ، یہاں پر بھی بعض کا لفظ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ کل شیء موعظۃ وتفصیلا، اور تفصیل بھی دی گئی تھی، پھر یہ کل کا لفظ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے۔ وتفصیلا میں کل شیء، سورۃ اعراف آیت نمبر 145 میرے بھائی، اس میں بھی کل کا لفظ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا کل شیء کی نصیحت۔ تو کل سے کیا مراد ہے کہ پوری کائنات کا ہر چیز کا علم آیا ہے قرآن مجید میں یا زبور کے اندر یا توریت کے اندر۔ کل کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ سب اللہ نے بتائی، ہدایت کے واسطے ہے یہ سارا کا سارا۔ یہ نہیں کہ سائنسی علم، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، زولوجی اور باٹنی وغیرہ بھی جو ہے وہ سارا کا سارا، یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کل شیء تبیانا لکل شیء، قرآن مجید میں ہے کہ تبیانا لکل شیء، کل شیء کی وضاحت اس میں کر دی گئی ہے۔ تو یہ کل شیء ہدایت والی کل شیء جو انسانوں کے لیے ضرورت ہے، جس کے لیے پیغمبر آتے ہیں بشیر اور نذیر، بشارت اور نذیرت کے لیے، ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے اور ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ یہ نہیں کہ سارے دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں وہ سارے کیسے میتھمیٹکس، کیلکولیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں، فزکس، اسٹرونومی اور یہ سارے علوم یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بات یہ کل کی معنی میں نہیں آتا۔ اگر آپ یہ اس چیز کو اس طرح سے لیں گے تو یہ قرآن مجید کی بھی باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر کل شے کا علم دیا گیا تھا۔ لہذا وہ جو کہتا ہے کہ باقی پیغمبروں کو بعض چیزوں کا علم دیا گیا تھا، وہ یہ قرآن مجید کی آیت کو جو ہے نا اس نے شاید اس کی نظر سے نہیں گزری، یا اگر وہ حافظ ہے اس کو پتا تھا اور وہ جان بوجھ کر اس نے نہیں پڑھا۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 45۔ تو وہ پھر صاحب موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کا علم جو موسیٰ علیہ السلام کو تھا وہ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انجیل کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا، انجیل اور توریت کا علم۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ توریت کا علم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور توریت جو ہے نا وہ دونوں کا علم تھا۔ تو لہٰذا یہ باتیں کرنا، اور یہاں پر کل 2 مرتبہ آیا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن مجید کا علم تو کلی ہے اور زبور وغیرہ میں وہ کلی نہیں ہے، تو یہ بات بھی اس کی بات غلط ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ دینے کے لیے کافی ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کل سے مراد پھر دنیاوی علوم بھی سارے کا سارے نہیں، وہ دینی علوم جو انسان کو آخرت میں کامیاب کرے، وہ ہدایت دینے والے علوم اور ساری گائیڈ لائنس جو ہے نا وہ دی ہوئی تھی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر چیز کائنات کی جتنی بھی ہیں وہ چیزیں، اگر وہ کہتے ہیں ہر چیز کا علم توریت اور انجیل دنیاوی اور ہر چیز کا علم دیا گیا تھا، تو پھر یہ حضرت علی علیہ السلام کا علم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم برابر ہو جائے گا اور یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ کل کی معنی کل ہی لیتے ہیں کہ ہر چیز کا علم، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کا علم اگر آ گیا حضرت علی کو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہر چیز کا علم ہے، علی علیہ السلام کو بھی ہر چیز کا علم ہے، تو حضرت علی کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آپ برابر کر رہے ہیں اور یہ کفری عقیدہ لوگوں میں پھیلا رہے ہو۔ ذرا صاحب تھوڑا سا سوچیں
شیعہ بھائیوں سوچو کہ اب لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے. پھر تو یہ آپ لوگ سوچیں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہے نا جتنے بھی یہ چیزیں تھیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ تو میں نے قرآن مجید سے دلائل دیے. اب میں آپ لوگوں کو دلائل دیتا ہوں شیعہ کتب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کتاب ہے شیعہ کی احتجاج تبریزی جلد نمبر 1. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، ایمان میں ثبت کرنے والے، ایمان میں ثبت کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں. وسئل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انزل اللہ عز وجل فی الانبیاء واوصیائہم فانا افضل الانبیاء اللہ ورسلہ. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت ہے انبیاء کرام اور اوصیاء کرام جو وصی ہیں ان کے بارے میں اتاری ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فانا افضل الانبیاء اللہ ورسلہ. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے افضل ہوں. وعلی ابن طالب، وعلی ابن ابی طالب، اور علی ابن طالب جو ہیں دیکھیں علیہ السلام یہ وصی جو میرا وصی ہے افضل الاوصیاء، یہ افضل ہے وصیوں میں. قالو پھر جتنے لوگ کھڑے تھے وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہم نعم، ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ جتنے بھی انہوں نے تصدیق کر دی اس وقت جتنے لوگ موجود تھے کہ نبیوں میں افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وصیوں میں افضل علی ہیں. علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ آپ نبیوں سے بھی افضل ہیں. دیکھیں آپ یہ ایسی بات ہے جس کی دوسری معنی نہیں نکل سکتی. وہ مفہوم لے رہے ہیں اور میں قطعی دلیل دے رہا ہوں. قطعی دلیل نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ آپ افضل انبیاء نہیں ہیں بلکہ وہ تو میں ہوں. یہ کتاب جو ہے نا یہ صفحہ نمبر 213 ہے. یہ ایران سے چھپا ہوا ہے احتجاج تبریزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213. اسی طرح سے پھر یہ ہے یہ تو عربی میں تھی، یہ تو اردو میں ہے. یہ کمال الدین و تمام نعمت شیخ صدوق کی ہے. یہ اس کے اندر بھی یہی آیت اسی کی ہی تفسیر کی ہوئی ہے. کمال الدین کے اندر بھی آپ نے فرمایا میں اللہ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ یہ آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، اور جو لوگ قدیم ہیں ان سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور والسابقون السابقون اولئک المقربون سورۃ الواقعہ آیت نمبر 110. پچھلے لوگ تو پچھلے لوگ ہیں، وہ لوگ تو مقرب ہیں. جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں نازل کی اور میں افضل الانبیاء اور رسول ہوں اور میرا وصی علی ابن طالب افضل اوصیاء ہیں. سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. یہ صفحہ نمبر 213 پہ شیخ صدوق کی کتاب ہے کمال الدین و تمام نعمت وغیرہ. یہ دیکھیں آپ یہ شیخ صدوق اور وہ جو احتجاج تبریزی. اب یہ تو بالکل کلیئر کٹ دلائل موجود ہیں. بھائی ایسا عقیدہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ کل شے کا علم حضرت علی کو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی بات ہے. بھائی کل شے کا علم اگر ہے تو قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں رسولوں کو بلائے گا، رسولوں کو بلائے گا. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یوم یجمع اللہ رسلا، اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا. فیقول پھر ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ تو قالو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے. جب تک ہم ان میں موجود تھے تو ہمیں علم تھا، لیکن جب آپ نے ہمیں اٹھا لیا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو سارا علم کی بات تو پیغمبر کہتے نہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے. اور حضرت علی کو تو تمام چیزوں کا علم ہے. حضرت علی کو نہیں بڑھایا. یہ بھائی صورت آپ کے کتاب نجم البلاغہ میں حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے آپ کی وجہ سے محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے.
ایک جو حد سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ایک جو آپ سے نفرت کرتا ہے. نفرت کرنے والے اگر جہنمی ہیں تو وہ جو محبت میں ایکسس میں محبت کرتے ہیں وہ بھی تو جہنمی ہیں. یہ نہج البلاغہ کے اندر 2-3 جگہ پر یہ چیز آئی ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں تو حضرت علی سے زیادہ محبت کرنا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. ایسی محبت نہ کرو, اس کو اس حد تک رکھو جہاں قرآن مجید اس کو رکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا ہوا ہے. حضرت علی اتنے نہیں ہے کہ انبیاء سے افضل ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیپیٹل کون سی تھی؟ دار الخلافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ تھا. حضرت علی نے اس کو شفٹ کیا, کوفے چلے گئے. تو یہ کیا حضرت علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو چھوڑنا نہیں ہے؟ یہ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو چھوڑنا ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دار الخلافہ جو ہے نا وہ کون سا شہر تھا؟ مدینہ. حضرت علی کہاں چلے گئے؟ کوفے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ دیا. ابو بکر عمر اور عثمان نے نہیں چھوڑا. پھر یہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کے اندر, حدیبیہ کے مقام پر حضرت وہ قریش نے کہا کہ آپ اور ہمارے درمیان میں ایگریمنٹ ہو رہی ہے تو آپ محمد رسول اللہ یہ مٹا دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مٹا دیں. تو حضرت علی کو کہا, حضرت علی نے کہا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. انکار کر دیا. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کفار مکہ بھی بیٹھے تھے, قریش کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں علی کو کہ آپ مٹائیں, تو حضرت علی کہتا ہے میں تو نہیں مٹاؤں گا, کہ لم امر, میں تو نہیں مٹاؤں گا. انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے سامنے. مجھے بتاؤ یہ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں. لوگ اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے ہم لوگ اس وقت کہ لوگوں کے سامنے علی مجھے جواب دے رہا ہے. تو پھر حضرت علی نے نہیں مٹایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا محمد رسول اللہ کو, اور پھر وہاں لکھا محمد بن عبداللہ. حضرت علی کے اگر میرے پاس ان کی شیعوں کے نام سے بہت زیادہ غلطیاں ہیں, وہ پیغمبر نبی تو نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ غلطیاں ان شیعہ کتب کے اندر جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں. تو جو ہے نا یہ کہنا کہ وہ پیغمبروں سے افضل ہے. پھر آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی امام بنانا. تو مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے امام بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت علی کا بھی ابراہیم علیہ السلام امام ہے یا نہیں ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام حضرت علی کا امام ہے تو افضل کون ہوا؟ یا پھر یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علی کے امام نہیں ہیں. تو یہ قرآن مجید کی آیت اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیا علی علیہ السلام انسانوں میں شامل نہیں ہے کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے بھائی انی جاعلک للناس اماما, یہ امام بنا رہا ہوں, اس کے اندر حضرت علی بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو افضل کون ہوا, جو امام ہے یا وہ جو ہے مامور ہے؟ علی تو مامور ہے اور ابراہیم علیہ السلام امام ہے. یا پھر آپ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت علی کے امام نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی افضل ہوتے ہیں. تو کچھ دلائل سے جو قرآن حدیث سے میں نے دیے اور انہوں نے جو غلط جو ہے نا وہ دلائل دیے تھے تو میں نے ان کے جواب میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ دلیل آ گئے ہوں گے. تو میرے بھائیوں یہ ان دلائل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی جو ہے نا ان کو آپ شیئر کریں میکسیمم لوگوں تک, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نہیں کلی علم علی علیہ السلام کو نہیں تھا, جزوی علم ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں علم, پھر اس نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فضیلت تو علم کی وجہ سے ہے. فضیلت بھائی علم کی وجہ سے نہیں ہے. اگر فضیلت علم کی وجہ سے یہ تو جزوی فضیلت ہے. اگر چاہتے ہیں آپ کہ علم کی وجہ سے فضیلت ہے تو پھر آپ یہ کہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سیکھنے گئے حضرت خضر کے پاس. تو خضر کو مانو
کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، تو ایسی تو کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یہ باتیں بہت ہی غلط ہیں کہ صرف علم کی وجہ سے کسی کو فضیلت ہو جائے۔ جتنے بادشاہ ہوتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہیں، جتنے بادشاہ ہوتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کے وزراء اور سیکرٹری ان کو ان سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو علم کی زیادہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم سے بادشاہ سے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، فضیلت والے ہو جاتے ہیں، ان کو زیادہ ڈگری مل جاتی ہے۔ یہ تو عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکرٹری لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ علم رکھتے ہیں، جو ہے نا وزراء سے اور جو ہے نا وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے زیادہ ان کے جو ہے نا نالج رکھتے ہیں، ان کے سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ان سے پھر وہ فضیلت میں آگے نکل گئے؟ تو یہ تو فضیلت علمی جزوی ہوتی ہے، کلی طور پر یہ نہیں ہے۔ اگر آپ علم کے اوپر آ جاتے ہیں تو بھی وہ جزوی چیز ہے۔ تو یہ بھی بات نہیں آپ کی، یہ جو ہے نا لوگوں کی یہ بات غلط ہے کہ علم کی وجہ سے فضیلت ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت جو ہے نا وہ تقوی کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے تو قرآن جو ہے نا جزوی بتا رہا ہے، اور کلی طور پر فضیلت قرآن کہہ رہا ہے وہ تقوی کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ حجرات ہے، تم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، اس کی دوسری معنی نہیں نکل سکتی۔ تو جزوی چیز کو آپ کلی طور پر جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، غلط بیانی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اگر اسی چیز کو آپ کہیں گے کہ علم کی وجہ سے فضیلت تھی، تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا کہ اس نے کہا عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کو، آنکھ شپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے آ جاتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں لے آئے۔ تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں، اور شیعہ اور دوسری تفاسیر کے اندر ہے، اس کا نام تھا جو ہے نا وہ آصف بن برقیہ، ٹھیک ہے، تو کیا وہ زیادہ علم، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس علم کتاب کی تھی، وہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام سے جو اس کو زیادہ وہ ہو گیا اور وہ لے بھی آیا، سلیمان علیہ السلام نہیں لا سکے، وہ اس کا جو ہے کہ امتی لے کر آیا۔ تو یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو کلی علم ہوتا ہے، جتنا بھی ہدایت کے لیے ضرورت، جتنی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے حساب سے سارا علم دیا جاتا ہے، لیکن کائنات کا مطلقاً پوری کائنات کا علم نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جزوی علم رکھتے ہیں، لیکن ہدایت کا جتنا بھی علم ہے وہ کلی ہوتا ہے سارے پیغمبروں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ جزوی علم دے گا؟ کہ کچھ دے گا ہدایت والا علم اور کچھ نہیں دے گا؟ یہ تو ان انبیاء میں پھر جو ہے نا یہ نقص ہے، عیب ہے یہ، کہ انہوں نے پوری ہدایت نہیں کی، اور کچھ گمراہی لوگوں میں تھی اور کچھ ہدایت تھی۔ بعض چیزیں ان کو بتائی گئی اور بعض چیزیں ان کو بتائی نہیں گئی، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے پوری طور پر لوگوں کو گائیڈ کیا ہی نہیں، ہدایت پوری دی نہیں، بعض چیزوں کی ہدایت دی، بس وہ صرف اختلاف کے بارے میں بتایا گیا کہ اتنے اختلافات ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہدایت کی، وہ صرف اختلافی مسائل کے اندر ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے اہمیت نہیں دی۔ وہ شاید چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، جو امپارٹنٹ ہوں گے تو وہ دور کر دیے گئے، یا پھر وہ بہت چھوٹے کچھ اختلافات جو اللہ نے چھوڑ دیے وہ ممکن ہے اس لیے چھوڑے ہوں کہ وہ آپس میں خود جو ہے نا ہدایت دی ہوگی ان کو، اور وہ آپس میں مل کر خود ہر مسئلے کو حل کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ تو میرے بھائی، کہ قرآن مجید کے اندر کتنا کلیئر ہے کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، سورۃ اعراف آیت نمبر جو ہے نا وہ 145 میں ہے کہ کل شے کی تفصیل کی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا انجیل کے لیے بھی، سورۃ مائدہ آیت نمبر 46 پر ہے، وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِیسیٰ ابن مریم
مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ہم نے ان کو انجیل دی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھی. مکمل ہدایت ہوتی ہے بھائی، بعض چیزیں کہ نہیں. یہ ایت نمبر 46 ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، عیسیٰ علیہ السلام کو تمام نبیوں کے جو ہے نا نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے چلایا، اور ان کو ہم نے انجیل دی اور توریت کی تصدیق وہ کرتی تھی. تو یہ باتیں ان کی غلط ہیں، تو ان کو جو ہے نا آپ دیکھیں اور شیئر کریں. اقول قولی ھذا